اگر ایک لفظ بولتے اتنا ضمیر ہوتا کہ ہمیں اپنی عزت گرتی بھی نظر آتی ہے. ارے سب سے بڑا بے عزت تو وہی ہے کہ جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا. سب سے بڑا بدنصیب وہی ہے کہ جو اپنے والدین کو جھڑکتا ہے. شب برات عظیم الشان رات، برکتوں رحمتوں والی رات، سعادتوں والی رات، اللہ رب العزت کی عطاؤں کی رات. اللہ فرماتے ہیں کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی دنیا میں طلبگار کہ میں اسے دنیا دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کروں. یہ آواز، یہ ندا آتی رہتی جی. لیکن فرماتے ہیں کہ اس رات میں بھی والدین کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. چاہے والدین کے نافرمان کی عبادتیں پہاڑوں کے سے بھی بڑھ کر کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. غور کریں، ہم دیکھیں، سوچیں کہ آج ہم کیا کریں. آج والدین ہم سے توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک عمر دیتی ہم کو انہوں نے، ایک مکمل عرصہ ان کا ہمارے لیے وقت ہو گیا. وہ اپنی جوان تھے لیکن اپنی جوانی میں کوئی راحت انہیں نہیں ملی. ان کی جوانی میں کوئی راحت نہیں ملی. ہمارے لیے کوشش کرتے رہے، ہمارے لیے فکر مند رہے، پھر اس کے بعد اپنی ہر خواہش کو مارتے رہے. سب کچھ کیا، ہمیں قابل بنایا. قابل بنانے کے بعد ان کا ایک جملہ، ان کا ایک لفظ اگر ہمیں تکلیف بھی پہنچاتا ہے دل کو، تو کیا ہم انہیں جواب دے دیں گے؟ ارے پھر ان کی اتنی محنتیں، ان کی اتنی مہربانیاں، اتنی شفقتیں، پھر وہ سب کیا ہوا اس کا؟ دیکھیں، غور کریں. بدنصیب اولاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، اور بانصیب بااخلاق اولاد وہ ہے کہ جو اپنے والدین کی قدر کرتی ہے. والدین کی قدر کرنے والی اولاد کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ایسی نیکی عطا فرماتے ہیں کہ بعض عابدین سے بھی بڑھ کر ان کا خدا ہو جاتا ہے. عبادت گزار جو ہے ان کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت انہیں ثواب عطا فرما دیتے ہیں. کیوں؟ والدین کی قدر کی، والدین کی فرمانبرداری. آج حالات کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس جانب ہم توجہ، بالخصوص نوجوانوں سے میری یہ خواہش اور گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اپنے والدین کو اپنا سرمایہ سمجھیں. اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے، اگر بیوی مر جائے تو دوبارہ شادی کر سکتا ہے، اولاد مر جائے دوبارہ اولاد پیدا ہو سکتی ہے، لیکن والدین ایک مرتبہ چلے جائے پھر اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، واپس کبھی نہیں آ سکتے. جن کے والدین نہیں ہیں ان سے پوچھو، جن کے والد نہیں ہیں ان سے پوچھو، جن کی والدہ نہیں ہے ان سے پوچھو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، کیا کمی محسوس ہوتی ہے. ارے زندگی کے ہر موڑ پر کمی محسوس ہوتی ہے. باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں، زندگی کے ہر خوشی میں، ہر دکھ میں وہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے. جس کی ماں نہیں ہوتی وہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے. لیکن آج کہ جن کی اولاد، وہ اولاد کہ جن کے والدین موجود ہیں، اللہ کے واسطے ان کی قدر کرو اور خوش نصیب ہو تم کہ تمہاری زندگی میں تمہارے والدین تمہارے سامنے، ان کی قدر کر لو آج. اور اگر جو کچھ بھی تم نے تکلیف پہنچائی ہے پاؤں پکڑ لو، گڑ گڑا لو، معافی مانگ لو ان سے. اور یقین نہیں آئے گا آپ کو کہ والدین کے دل سخت نہیں ہوتے. کبھی بھی اپنے اولاد کے لیے ان کے دلوں میں سختی ہرگز نہیں ہوتی. ان کی اولاد چاہے کتنی ہی نافرمانی ان کے ساتھ کر لے، ایک مرتبہ پاؤں پکڑ لو، برابر دیکھیں کہ وہ معاف کریں گے کہ نہیں. پہلی فرصت میں معاف کر دیں گے. آج وقت کھا رہا ہے، حالات کو سمجھیں، ناکامی کے اسباب کو ڈھونڈیں. آج ہر طرف سے یہی بات ہوتی ہے کہ مسلمان ناکام ہے، ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ اس کے تمام وجوہات ہیں. یہ وجوہات کی طرف آئیں.
معاشرے کو سدھارنے کی بات بعد میں کرے، پہلے خود سدھر جائیں، گھر کو سدھار لے۔ اگر آپ ایک سدھر جائیں گے، گھر سدھرے گا، محلہ سدھرے گا، خود بخود معاشرہ سدھرے گا، دنیا سدھر جائے گی۔ آج یہی بات میں ہے کہ ہم معاشرے کو سدھاریں گے، جتنوں نے یہ دعویٰ کیا وہ سب غلط ثابت ہوئے، خود وہ نہیں سدھرے تو معاشرے کو کیا سدھرائے؟ تو دیکھیے ایک عقیدہ جو بتانا ہے وہ بتا کر اور رمضان مبارک کی آمد قریب ہے، استقبال رمضان کی تیاری کیجیے۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے اچھے کپڑے خرید لو، ٹوپی خرید لو، تو تسبیحاں لالیے، نہیں، کھجور لا لیے، ترکاری لا لیے، یہ سب نہیں۔ استقبال رمضان کے لیے کہ عبادت کے لیے بالکل اپنے ذہن کو تیار کرنا۔ صحابہ کرام تو رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی تیاری میں مصروف ہو جاتے اور رمضان المبارک کی تیاری میں ایسے مصروف ہوتے کہ رجب ہی میں اپنی زکات ادا کرتے تھے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ رمضان میں ہر چیز کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے۔ کیا بات تھی کہ رمضان سے پہلے اگر ہم زکات دے دیں گے تو غریب و غربا بھی رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں گے، اور زکات جن پر آئے ہیں سوچ لیں وہ اچھی طرح سے کہ جیسا نماز فریضہ ہے نا، ہوش مندی کے ساتھ پڑھنا ہے نماز، ویسے ہی زکات بھی ہوش مندی کے ساتھ ادا کرنا ہے آپ کو۔ ایسا نہیں کوئی اتنا کر دیا، اتنا دے دیا، نہیں، جتنی زکات آپ کی نکلی، چاہے وہ 200 روپے ہو، 2 لاکھ روپے ہو، کتنی ہو اتنی نکالے، اور زکات کے جو مستحقین ہیں انہیں کو زکات دیں۔ اور آج کل آگے کئی ایسے، اللہ معاف کرے، وہ فلاں ہمارے مدارس سے یہ ہیں، تو تحقیق کر لیں اچھی طرح کہ واقعی یہ مدارس کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ فیک مدارس بھی بہت ہو گئے، کوئی مدرسے ادھر سے نہیں ہوتے، صرف بدبختی کو نہ چھپا دیا آگے۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں کو توجہ دیں اور غریب غربا کا خیال کریں، اپنے خاندان میں سب سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ کے خاندان کا کوئی ایک غریب مستحکم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کسی اور کو مستحکم کرے گا آگے۔ تو یہ کوشش ہے جدوجہد کرے، زکات کا صحیح معنوں میں استعمال کرے، صحیح مستحقین کو دے۔ ایسا نہیں ہے وہ امام صاحب ہے ان کو دے دیے، وہ مؤذن صاحب ہے، پہلے پوچھ لیں امام صاحب آپ زکات لینے کے مستحق ہے کہ نہیں ہے، مؤذن صاحب آپ کو زکات لینا واجب ہے کہ نہیں ہے، پہلے یہ پوچھ لیں۔ کئی امام کئی مؤذن حضرات خود زکات دینے کے قابل ہیں، جی، تو ایسی کوشش نہ کریں۔ ہاں ہدیہ تحفہ یہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن زکات کے رقم خدا کے لیے صحیح انداز میں استعمال کریں اس کا، ورنہ پوچھو گی اللہ کی آپ کے برابر۔ تو بات یہ ہے عقیدہ جو میں بتا رہا تھا۔ حضرت مولا علی شیخ خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے متعلق صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام کو یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم منافق کو اور مومن کو پہچاننا چاہتے تو ہم ذکر علی کو چھیڑ دیتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ہم ذکر علی کو چھیڑ دیتے تھے، اور ذکر علی کو سن کر جو چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، اور جس چہرے پر ہوائیاں ہوتی سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ تو آج بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خارجی اور ناصبیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری صفوں سے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین مانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ مبارکہ ہیں آخر وقت کے ظاہراً جو آپ تشریف لے گئے دنیا پردہ فرمانے سے پہلے کہ میں تم میں قرآن اور میری اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو قرآن سے بھی ہم غافل نہ ہو اور اہل بیت اطہار کی تعظیم سے بھی ہم غافل نہ ہو۔ آج کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ امت کو اہل بیت اطہار سے توڑ دے۔ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ، نہ یہ منافق پہلے کامیاب ہوگے، نہ آج کامیاب ہوگے، نہ انشاءاللہ تو قیامت تک کامیاب ہوگے۔ بس ضروری ہے کہ ہم ان مکاروں کو سمجھیں، ان مفسدوں کو سمجھ کر ان سے ہم علیحدہ ہو جائیں، خود کو دور کر لیں، ان کو بھی اپنے آپ سے دور کر دیں۔ الحمدللہ۔